السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میری وائس آپ لوگوں تک آ رہی ہے؟ کوئی بھی آپ سے مائک آن کر کے مجھے وائس کے متعلق بتا. جی سر آ رہی ہے السلام آواز. علیکم ورحمۃ اللہ. صحیح نہیں آ رہی آج. آپ کے یہاں کہیں پرابلم آ سکتی ہے تو اس کا آلٹرنیٹ ہمارے پاس یہ حل ہے کہ جب لیکچر ریکارڈ ہو جائے اس کے بعد آپ لوگوں کو لنک شیئر کیا جائے گا اپلوڈ کے بعد آپ وہاں سے جا کے استفادہ کر سکتے ہیں. ٹھیک ہے جی, اس کا یہ حل ہے. اور ڈیورنگ لیکچر میں نے جیسا کہ آپ کو بتایا کہ آپ کا مائکرو فون بھی اور آپ کا ویڈیو بھی آف ہونا چاہیے. اور اکتوبر نومبر. سر آپ کی آواز نہیں آ رہی. جی میں وہی آپ سے بات کر رہا ہوں کہ آپ کے یہاں کوئی ایشو ہو سکتا ہے انٹرنیٹ کا. یہاں ہمارے یہاں السلام علیکم سر, آپ کی آواز بالکل نہیں آ رہی. ہمارے یہاں چیک کر رہی ہے میری وائس یہاں سے کلیئر ہے. ٹھیک ہے, آپ کے یہاں کوئی پرابلم ہو سکتی ہے, اس کو آپ جو ہے نا وہ درست کرنے کی کوشش کیجیے یا انٹرنیٹ کا ایشو ہوگا. اس کا حل جو میں نے آپ کو بتایا وہ وہی ہے کہ آپ اس کو بعد میں لیکچر ریکارڈ کے ساتھ دے دیجیے گا. ٹھیک ہے, جی بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسول اللہ. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی. رب زدنی علما رب زدنی علما رب زدنی علما. اور قرآن سمجھیے آسان طریقے سے. آج لیسن نمبر 2 ہے آپ جسے سن رہے ہیں. آج کے لیسن میں ہم سورۃ فاتحہ کی 1 سے 3 آیات تک دیکھیں گے. گرامر کا جو پورشن ہم پڑھیں گے وہ کچھ اس طرح کا ہوگا. ہوا مسلم ہوا مسلمون. تعلیم یا شوق کو دیکھیں گے. اور اس سبق میں ہم 15 نئے الفاظ سیکھیں گے. کل کے سبق میں ہم نے کچھ الفاظ سیکھے تھے, 12 تھے آئی تھنک, اور آج ہم 15 نئے الفاظ جو ہے نا وہ دیکھیں گے جو قرآن کریم میں 1390 مرتبہ آئے ہیں. گویا قرآن کریم کا ایک بہت زیادہ پورشن ان الفاظ سے بھرا ہوا ہے. تو یہ 15 الفاظ بھی ہمارے لیے بہت قیمتی ہے کہ اگر ہم انہیں سیکھیں تو قرآن کریم کے 1390 الفاظ تک ہماری ایکسیس ہو پائے گی. دیکھیں سورۃ فاتحہ آپ کو پتہ ہے کہ قرآن کریم کی پہلی سورت ہے جو مکمل نازل ہوئی, اور یقیناً یہ بہت ہی اہم سورت ہے. اور اس کی اہمیت زیادہ آپ اس لحاظ سے لگائیے کہ اسے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے, اللہ تعالیٰ نے ہر نماز میں ہر رکعت میں پڑھنے کا حکم دیا ہے, اور کہا کہ جو سورۃ فاتحہ نہیں پڑھتا اس کی گویا نماز نہیں ہوگی. تو اس ٹائپ کی احادیث سے جو ہے وہ احادیث کی بکس موجود ہے جس میں یہ احادیث موجود ہے. تو دن میں ہم دیکھیں کئی بار سورۃ الفاتحہ پڑھتے ہیں. اس لحاظ سے بھی آپ اس کی فضیلت واقعیت دیکھیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ بات کہے گی کہ آپ کو 2 نور ایسے دیے گئے جو کسی کو بھی نہیں دیے گئے. اس میں ایک سورۃ فاتحہ ہے اور سورۃ بقرہ کی آخری آیات ہے. دیکھیے تعوذ اور سورۃ فاتحہ کے الفاظ آپ کو پتہ ہے کہ جب آپ تعوذ سیکھ چکے ہیں یعنی اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم, اور سورۃ فاتحہ جب آپ سیکھ جائیں گے تو گویا آپ قرآن کریم کے 9000 جو ہے نا وہ آنے والے قرآن کے جو الفاظ ہیں انہیں سیکھ جائیں گے. اب یہ پیج آپ کے سامنے ہے, یا ایھا الذین آمنوا ان تطیعوا فریقا من الذین اوتوا الکتاب. اس میں جو آپ کو الفاظ نظر آ رہے ہیں یہ ان الفاظ پہ اگر آپ غور کریں تو یہ جو آپ کو جیسے الذین کا لفظ ہے, من الذین کا لفظ ہے, لفظ اللہ کا لفظ ہے, یا صراط المستقیم کا لفظ ہے, الذین, یہ جو الفاظ آ رہے ہیں منہا لا کالذین یوما, یہ الفاظ آپ جو ریڈش کلر میں آپ کو شو ہو رہے ہیں, یہ الفاظ آپ تعوذ اور سورۃ فاتحہ کو سمجھنے کے بعد آپ کو اتنے الفاظ جو ہے وہ ذہن نشین ہو جائیں گے.
آج کے لیسن میں ہم سب سے پہلے سورۃ فاتحہ کی ورس نمبر 1 پڑھتے ہیں. اللہ تعالیٰ کیا فرماتے ہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. بسمی کا معنی ہے نام سے، اللہ کے، الرحمن جو بہت مہربان ہے، الرحیم جو رحم کرنے والا ہے. سب سے پہلے لفظ بسم کو دیکھتے ہیں. با اور اسم یہ دو الفاظ ہیں، دونوں کا یہ مجموعہ ہے. با الگ ہے، اسم الگ ہے. با کا معنی ہوتا ہے سے. با کا معنی کیا ہوتا ہے؟ آپ ریپیٹ کیجئے. با کا معنی ہوتا ہے سے. اسم کا معنی ہوتا ہے نام، نام سے. ٹھیک ہے، نام سے. اس کو اس طریقے سے یاد رکھیے، اللہ کے. ٹھیک ہے. اب یہ دیکھیں کہ اسم جو ہے، اسم یہ اسماء اس کی جمع ہے. اسم کی جمع اسماء. جیسے ہم کہتے ہیں اردو میں اسماء الحسنى، یا کوئی شخص آپ سے پوچھتا ہے کہ آپ کا نام کیا ہے، آپ کا اسم مبارک کیا ہے، اس طریقے سے پوچھ لیتے ہیں کہ آپ کا اسم کیا ہے. تو اسم عمومی طور پہ ہم اردو میں بھی استعمال کرتے ہیں. پتہ ہے کہ جب آپ نے لفظ اسم سیکھا ہے تو آپ نے قرآن کریم کے 39 الفاظ کا احاطہ کر لیا ہے. یہ 39 ٹائم جو ہے قرآن کریم میں ریپیٹ ہوا ہے. اس کے بعد آپ یہ دیکھیں کہ لفظ الرحمن ہے. الرحمن میں جوش کا اظہار ہوتا ہے. جیسے آپ کہتے ہیں غضبان، شدید غصے میں. ٹھیک ہے، تو جوش کا اظہار جو ہے وہ رحمان ہے. یعنی اللہ تعالیٰ رحمان اس لیے کہ اس کے جو وہ بہت زیادہ مہربان ہے. بات سمجھتے. اور الرحیم جو ہے اس میں تھوڑا ایسا سمجھے کہ رحم کا جو معنی ہوتا ہے، جیسے الرحمان کو اگر آپ پہلے دیکھتے ہیں پھر الرحیم کو دیکھتے ہیں، اس میں انٹینسلی مرسیفل، اس کو آپ کہہ سکتے ہیں پرجوش رحمت والا. قرآن کریم میں یہ لفظ جو ہے 57 ٹائم ریپیٹ ہوا ہے. وہ آپ نے 57 الفاظ یاد کر لیے اگر آپ کو الرحمن لفظ کے معنی کا پتہ ہے. الرحیم کا جو لفظ ہے یہ بھی اگرچہ اسی معنی سے ہے، رحم سے ہے، لیکن جو اس وزن پہ آتے ہیں عمومی طور پہ اس میں تھوڑا تسلسل پایا جاتا ہے. جیسے جمیل اور خوبصورت، یعنی جس کو آپ خوبصورت کہہ رہے ہیں ایسا نہیں ہے وہ کل بدصورت تھا. کریم اچھے اخلاق والا، وہ ایسا نہیں ہے کہ پہلے وہ گالیاں دیتا تھا. رحیم رحم کرنے والا، ایسا نہیں جو پہلے رحم کرنے والا نہیں تھا. قرآن کریم میں یہ الفاظ 27 ٹائم ریپیٹ ہوا ہے جو یہاں پہ نوٹ آؤٹ کیا ہوا ہے. یہ چیز سمجھنے والی ہے کہ رحمان اور رحیم میں فرق کے اعتبار سے بہت سے فرق کو علماء کرام نے ایڈریس کیا ہے. جس میں سے ایک فرق میں آپ کے سامنے یہ بھی رکھ دیتا ہوں کہ کہتے ہیں کہ الفاظ کی زیادتی سے، الفاظ کی زیادتی معنی کے زیادتی پر دلالت کرتی ہے. جیسے الرحمن اور الرحیم میں الرحمن جو ہے اس میں ایک لفظ زیادہ ہے. اگر کھڑی زبر کو ہم الف کے طور پہ لیتے ہیں کیونکہ اس کو الف کے طور پہ لیا بھی جاتا ہے، رحمان لکھتے ہوئے میم الف ما کے طور پہ بھی اسے لکھا جاتا ہے. تو اگر آپ الف لام نکال دیں، الف لام اس کے ساتھ لگا ہوا ہے بطور خاص کرنے کے لیے، آپ کہیں رحمان اور رحیم، تو رحمان را ہا میم الف نون، 5 ورڈز. اور رحیم را ہا یا ابھی 4 ورڈز. یعنی الفاظ کی زیادتی ہے کس میں؟ رحمان میں. تو رحمان جو ہے وہ رحیم سے زیادہ الفاظ کی زیادتی رکھتا ہے. تو پتہ یہ ہوا اس کا معنی بھی اس میں زیادتی پر دلالت کرتا ہے. تو اس لحاظ سے قرآن کریم کو بھی دیکھتے ہوئے بہت سے علماء کرام نے یہ بات ایڈریس کی ہے کہ اللہ تعالیٰ رحمان ہے. اس دنیا کے اندر گویا اللہ تعالیٰ رحمان صفت کا اظہار کر رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے یہود، نصارہ، کفار، ہندو سب کو اللہ تعالیٰ کھانے پینے کے لیے دے رہا ہے. سب کا ایک سسٹم ایسا بنا ہے کہ ہر ایک پہ جو ہے اس کی رحمت کی برکھا ہے. نعمت سب کے پاس ہے، کان کی نعمت سب کے پاس ہے، ٹھیک ہے، بولنے کی نعمت ہے، اٹھنے بیٹھنے کی نعمت ہے، ریلیشنز کی نعمت ہے، ہر ایک چیز ہے. رحیم اللہ تعالیٰ گویا قیامت کے لیے، جیسے اللہ تعالیٰ کہتے ہیں وَكَانَ اللَّهُ غَفُورًا رَحِيمًا، اللہ تعالیٰ جو ہے وہ رحیمہ ہے. اور جب وہ رحیم جو ہے گویا اللہ تعالیٰ قیامت کی دن اگر کسی معاف کرے گا تو وہ یقیناً صرف اور صرف اپنے ہی خاص بندے ہوں گے جس نے دنیا جو ہے نا وہ اللہ تعالیٰ کے احکام کے مطابق زندگی گزاری ہوگی. اس لیے فرق کیا اسے. تو رحیم جو کہتے ہیں کنٹینیولی جو ہے نا وہ مرسیفل، یعنی مسلسل رحم کرنے والا. اور رحیم کا ورڈ قرآن کریم میں 115 مرتبہ ریپیٹ ہوا ہے. تو گویا جب آپ نے رحیم یاد کیا تو آپ نے 115 الفاظ کا احاطہ کر لیا. رحمت کے جوش کو تسلسل سے ضرب دیجئے. رحمت کی موسلادھار بارش جو مسلسل ہو رہی ہے اللہ تعالیٰ کی جانب، یقیناً اللہ تعالیٰ ہمارے سے بہت محبت، بہت پیار کرنے والا ہے. اللہ کی رحمت کو محسوس کیجئے. اس نے ہم کو پیدا کیا، آنکھ، کان، دماغ، ہاتھ، پیر، ماں باپ کا رشتہ، دوست، ساتھی،
زمین آسمان پانی چرند پرند اور ہمارے کھانے کے بندوبست، ہمارے لیے جو ہے نا وہ ہمارے اناج کو پکانے کے لیے سورج کی روشنی، معاملات کو سنبھالنے کے لیے سورج کی روشنی، چاند کا اپنا ایک رول ہے، سورج کا اپنا ایک رول ہے، زمین کے انوائرمنٹ کا اپنا ایک رول ہے. ان تمام جو ہے نا وہ معاملات کو دیکھیے تو آپ کو سمجھ آئے گی فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، اپنے رب کی کون کون سی نعمت کو انسان جھٹلا سکتا ہے. دیکھیں دوسری عادت جو آپ نے اپنانی ہے، پہلی عادت تو آپ کو یہ بتا دی گئی ہے یہ والی کہ اللہ کی رحمت کو محسوس کیجیے. دوسری عادت جو یہاں سے ہمیں سمجھ آتی ہے وہ یہ کہ ہر کام سے پہلے آپ بسم اللہ پڑھیے. اپنے اندر اعتماد یقین رکھیے کہ وہ رحمان رحیم آپ کے ساتھ ہے، وہ ضرور آپ کی مدد کرے گا. ہم اللہ کی جتنی صفات پر غور کریں، ان پر یقین کریں گے، اتنا ہی بسم اللہ پڑھنے کا اثر جو ہے وہ زیادہ ہوگا. یہ آپ نے دوسری عادت اس جو ہے نا آیہ مبارکہ سے جو سیکھی ہے وہ یہ ہے کہ ہر کام کے ابتدا میں آپ بسم اللہ پڑھیے، اللہ کے نام سے اس کو شروع کیجیے. جیسے قربانی کرنی ہے اللہ کے نام سے، تو یہ چیز ہے. خوشی کے موقع پر اللہ کو مت بھولیے، آزمائش کے موقع پر اللہ تعالیٰ سے ہمیشہ اچھا گمان رکھیے. خوشی کے موقع پہ ایسا نہ ہو جائیے کہ بس جو ہے نا وہ آؤٹ آف ہولڈنگ بن جائے یا حد سے باہر نکل جائے، اور آزمائش کے موقع پہ اتنا غمزدہ نہ ہو کہ آپ اللہ تعالیٰ پر اچھا گمان نہ رہے، یقین نہ رہے. ان دونوں معاملات کو اعتدال کے ساتھ برداشت کیجیے. تیسری عادت جو آپ کو یہاں سے سمجھ آتی ہے یہ کہ اللہ کے بارے میں ہمیشہ اچھا گمان رکھیے، پازیٹیو تھنکنگ اباؤٹ اللہ. ٹھیک ہے، یہ آپ کو پتا ہے کہ یہ جو پازیٹیو تھنکنگ اباؤٹ اللہ ہے یہ مغرب کے بتائے ہوئے پازیٹیو تھنکنگ سے بہت بہتر ہے. تو کہتے ہیں only you should keep in mind positive thinking always. ٹھیک ہے، آپ ہمیشہ پازیٹیو تھنکنگ رکھیں، اچھا پازیٹیو ایٹیٹیوڈ رکھیں. اس سے بہتر ہے یہ چیز کہ آپ پازیٹیو تھنکنگ اباؤٹ کریٹر، پازیٹیو تھنکنگ اباؤٹ اللہ. ٹھیک ہے، اللہ کے بارے میں پازیٹیو تھنکنگ رکھیں کہ اللہ تعالیٰ میرے ساتھ ہے، میری معاونت کرنے والے ہیں، میرے خوشی، کامیابی، صحت، اطمینان، ہر طرح کے معاملات میں اللہ تعالیٰ میرے ساتھ ہے اور مجھے اس نے کبھی تنہا نہیں چھوڑا اگر میں اللہ تعالیٰ کے معاملات کو اچھے طریقے سے بجا لا رہا ہوں. تو دوبارہ دیکھیے ذرا اس آیت مبارکہ کو تصور احساس اور دعا کے ساتھ پریکٹس کرتے ہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم، نام سے اللہ کے جو بہت مہربان رحم کرنے والا ہے. اگر اس کا آپ محاورہ ترجمہ کرتے ہیں تو آپ کو سمجھ آئے گی اللہ کے نام کے ساتھ جو بہت مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے. اگلی آیت مبارکہ دیکھتے ہیں. الحمدللہ رب العالمین، الحمد تمام تعریفیں اور شکر، ٹھیک ہے، تمام تعریفیں کہہ لیں یا تمام شکر کہہ لیں، للہ اللہ کے لیے، اللہ ہی کے لیے ہے، ربی رب ہے، العالمین تمام جہانوں کا. تمام تعریفیں اللہ تعالیٰ کے لیے. آپ کے ذہن میں یہ بات آ رہی ہوگی کہ اللہ کے لیے ساری تعریفیں کیسے ہوگی. آپ میں سے بہت سے ایسے ہوں گے جو اپنی والدہ سے کہتے ہوں گے آپ بہت اچھی ہیں، کوئی کہتا ہوگا اپنے خاوند سے، کوئی بیوی سے، کوئی بچوں سے، کوئی کسی اسکالر کی، کوئی کسی بندے کی تعریف کرے گا اور کہے گا آپ کی یہ چیز بہت اچھی ہے، کوئی کہے گا کہ آپ کی کمیونیکیشن سکلز بہت اچھی ہے. ٹھیک ہے، تو اس میں تو اس نے اس کی تعریف کر دی. تو پھر یہ تمام تعریفیں اللہ کے لیے کیسے ہوئی؟ دیکھیں تمام تعریفیں اللہ تعالیٰ کے لیے ایسے ہوئی کہ آپ کو یہ بات ذہن نشی ہونی چاہیے کہ مثال کے طور پہ اگر میرے پاس اچھی کمیونیکیشن سکلز ہے، میرے پاس اگر مال دولت ہے، آپ کے پاس اگر کوئی عہدہ ہے، آپ کے پاس کوئی اچھی کوئی کوالٹی ہے، تو یقیناً یہ اللہ کی جانب سے ہے. اگر میں آپ کی تعریف کرتا ہوں یا آپ میری تعریف کرتے ہیں تو الٹیمیٹلی یہ میری تعریف نہیں ہے، اصل میں یہ اللہ ہی کی تعریف ہے جس نے مجھے یہ چیز عنایت کی. تو یہ ہے الحمد، تمام تعریفیں للہ اللہ ہی کے لیے ہے، اللہ تعالیٰ کے لیے ہے اصل میں. ٹھیک ہے، ربی جو رب ہے، ربی جو رب ہے. الحمد کا لفظ قرآن کریم میں 43 ٹائمز آیا. آپ دیکھیں ایک ورڈ کو آپ سیکھیں گے تو آپ کتنا زیادہ سیکھ جائیں گے. للہ، لفظ اللہ آپ کو پتا ہے 149 ٹائم للہ کا جو لفظ ہے یہ قرآن کریم میں ریپیٹ ہوا ہے. ربی جو رب ہے، ربی جو رب ہے، رب کسے کہتے ہیں؟ پرورش کرنے والا، پالنے والا، ذرے ذرے کو کروڑوں خلیوں میں تبدیل کرنے والا، پل پل پالنے والا، آکسیجن پرووائڈ کرنے والا، اور کہتے ہیں نا کہ عدم سے وجود میں لے کے آنے والا. ایک چیز کا وجود نہیں تھا، ایک چیز کا کانسیپٹ نہیں تھا، ایک چیز کا مٹیریل نہیں تھا. وداؤٹ مٹیریل، وداؤٹ سبب،
کچھ چیز پروڈیوس کر دینا یہ اللہ ہی کے اختیار میں ہے. انسان نام کی کوئی چیز نہیں تھی، انسان بنا دیا. فرشتے نام کی کوئی چیز نہیں تھی، فرشتے بنا دیے. سورج نام کی کوئی چیز نہیں تھی، سورج بنا دی. ایسٹرونومی میں جتنے آپ ستارے، سیارے، گلیکسیز، کلسٹر، سپر کلسٹر دیکھتے ہیں، کوئی چیز نہیں تھی، سارے پروڈیوس کیے عدم سے. اور ہم انسان جو ہے کوئی بھی چیز عدم سے وجود میں نہیں لے کے آ سکتے. یہ اللہ تعالیٰ کی ڈیفینیشن ہے کہ مالک وہ ہوتا ہے، کریٹر وہ ہوتا ہے، خالق وہ ہوتا ہے جو عدم سے وجود میں لے کے آتا ہے. دیکھیں مثال کے طور پہ یہ موبائل ہے. اب یہ موبائل ایسا نہیں ہے کہ اس موبائل کو اس کا مٹیریل آپ دیکھیں. اب یہ مثال کو یہ شیشہ لگا ہوا ہے یا پلاسٹک والا شیشہ ہے یا شیشہ ہے، تو اس کو کہیں نہ کہیں سے لیا گیا ہے اور پھر اس کو صرف ماڈیفائی کیا گیا، اس کی شیپ کو چینج کیا گیا ہے. اگر پلاسٹک ہے تو شیپ کو چینج. اگر آپ کے پاس مثال کے طور پہ لیپ ٹاپ ہے تو لیپ ٹاپ میں آپ دیکھیں گے آپ کے پاس کچھ لوہا، کچھ جو ہے نا کوئی الومینیم، کچھ پلاسٹک، کچھ ڈفرینٹ چیزیں مکس ہو کے چیزیں بن رہی ہے. ٹھیک ہے، تو گویا یہ کوئی ایسی چیز نہیں ہے کہ آپ نے خود سے پروڈیوس کی ہے. ہاں جیسے مثال کے طور پر آپ کمپیوٹر کے اندر چپ یوز ہوتی ہے تو آپ ظاہری بات ہے سلیکون سے بنتی ہے. سلیکون جو ہے وہ کہاں سے لیا جاتا ہے؟ ریت سے لیا جاتا ہے. تو یہ آپ نے گویا اللہ کے مٹیریل کو یوز کیا، پھر اللہ کی دی ہوئی عقل، فہم، علم، اس کو آپ نے یوٹیلائزیشن میں لے کے آئے اور پھر اس سے ایک نئی چیز پروڈیوس کر دی. یہ آپ نے ماڈیفیکیشن کی ہے، کریشن نہیں کی. ٹھیک ہے، کریشن صرف گاڈ کا کام ہے، اللہ کا کام ہے. تو یہ ہے رب بھی، جو رب ہے. رب کی ڈیفینیشن یہ ہے العالمین، تمام جہانوں کا رب ہے. ایسا نہیں ہے کہ وہ ایک جہان کا ہے، دو کا ہے، تین کا ہے. دیکھو جہان بھی کئی قسم ہو سکتی ہے. مثال کے طور پہ ایک عالم انسانیت ہے، یعنی انسانوں کا جہان، ایک جنوں کا جہان ہے، ایک فرشتوں کا جہان ہے، چرند پرند کا جہان ہے، ہر ایک کا جہان. ہر جہان کا مالک کون ہے؟ صرف اللہ. ٹھیک ہے، اسی طریقے سے آپ یہ دیکھیں، اسی طریقے سے آپ اس چیز کو بھی مد نظر رکھیں کہ جہاں اللہ تعالیٰ جہانوں کا مالک ہے، انسان کے کئی ایک جہان ہو سکتے ہیں. مثال کے طور پہ مثال کے طور پہ ایک عالم ارواح کا موقع تھا جب ہماری روحیں ایک جگہ پر موجود تھی. ایک وہ جہان ہے. پھر ایک عالم ارواح کے بعد ایک عالم جناب وہ ایسا کہ دنیا جہاں پہ ہم موجود ہیں اس وقت، ایک وہ جہان ہے. پھر عالم دنیا کے بعد ایک عالم برزخ ہے. ٹھیک ہے، وہ ایک جہان ہے. پھر عالم برزخ کے بعد عالم محشر ہے، ایک وہ جہان ہے. پھر ایک عالم ہر جہان کا مالک. دنیا میں ممکن ہے کوئی شخص کسی ایک چھوٹے سے سیکٹ کا جگہ کا مالک بن جائے، لیکن اللہ تعالیٰ جو ہے وہ تمام جہانوں کا مالک ہے. اس لحاظ سے اسے سمجھیے. عالم کی جگہ ہے، ایک لفظ ہوتا ہے عالم اور ایک لفظ ہے عالم. عالم کا معنی ہوتا ہے علم والا، عالم کا معنی ہوتا ہے جہان. قرآن کریم میں یہ لفظ 73 ٹائم آیا ہے اور حمد کا پہلا معنی جو ہے وہ تعریف ہے. تعریف دل سے کرنا ہو تو رب العالمین پر غور کیجئے کہ کس طرح وہ ہر پل کروڑوں مخلوقات میں سے ہر ایک کی پرورش کا جو سامان ہے وہ مہیا کرتا ہے. جتنا آپ اس کائنات پہ غور کریں گے، سائنس پڑھیں گے، اتنا ہی آپ کے دل سے نکلے گا یقیناً ربنا ما خلقت هذا باطلا، کہ اللہ تعالیٰ نے یہ سارا کچھ ایسے پیدا نہیں کیا، باطل پیدا نہیں کیا، بلکہ تمام چیزوں کا جو ہے نا کوئی حکمت ہے. عادت نمبر 4 جو آپ یہاں سے سیکھیں وہ یہ ہے کہ خوب علم حاصل کیجیے تاکہ دل سے اللہ کی تعریف نکلے. احتساب، میں کتنی دفعہ دنیا کی چیزوں لوگوں سے متاثر ہوتا ہوں. جب بھی متاثر ہوں لوگوں سے یا چیزوں سے تو ظاہری بات ہے اللہ تعالیٰ ہی کی بنائی ہوئی چیزیں اور اللہ تعالیٰ کی دی ہوئی کوالٹیز ہے، تو وہاں پہ الحمدللہ کہنا بھول جاتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ کی یقیناً ساری تعریفات ہیں. تو یہ ایک اہم سبق ہے. حمد کا ایک دوسرا معنی ہے شکر کرنا. عادت نمبر 5 جو ہے یہاں پہ یہ چیز سمجھ آتی ہے کہ اللہ کے احسانات کو یاد کرتے ہوئے اس کو بار بار شکر کرنا یہ بھی بہت ضروری ہے. ذرا اس کا تجربہ دیکھ لیتے ہیں. تصور، احساس اور دعا کے ساتھ پریکٹس کر لیتے ہیں کہ جتنی چیزیں ہم نے سبق یاد کی ہے ان تمام چیزوں کو مد نظر رکھتے ہوئے آپ دیکھیں کہ تمام تعریفیں اور شکر یقیناً اللہ ہی کے لیے ہے جو تمام جہانوں کا پالنے والا ہے، رب ہے، الرحمن الرحیم ہے. دوسروں پر رحم کیجیے. عادت نمبر 6 جو آج آپ نے سیکھنی ہے وہ یہ ہے کہ دوسروں پر رحم کیجیے، یعنی ان کا محبت کے ساتھ خیال کیجیے،
گھر میں ہے، آفس میں ہے، بازار میں ہے، ہر ایک کے ساتھ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جیسے فرمایا کہ جو رحم نہیں کرتا اس پر رحم نہیں کیا جاتا. ٹھیک ہے. الرحمن الرحیم جیسا کہ ہم پہلے بھی پڑھ چکے ہیں. یہاں میں آپ کو 2 منٹ کی بریک دیتا ہوں اور آپ ذرا غور کر لیجئے کہ آج ہم نے کیا چیز پڑھی ہے اور اس کے بعد انشاءاللہ پھر آپ آگے پڑھتے ہیں. جی امید ہے آپ نے غور کیا ہوگا کہ آج ہم نے قرآن کے پورشن میں کیا چیز سیکھی ہے. ہم نے اصل میں 3 آیات پڑھی ہیں. ان 3 آیات میں ہم نے بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین اور الرحمن الرحیم کو دیکھا ہے. ٹھیک ہے جی. آگے گرامر کا پورشن پڑھتے ہیں، اس کے بعد پھر ہم آپ سے کویسچن لیتے ہیں انشاءاللہ. گرامر کے پورشن میں آج ہم نے کیا سیکھنا ہے؟ گرامر میں مسلم، مومن، مشرک، کافر اس طرح کے الفاظ سیکھنے ہیں. ذرا دیکھتے ہیں. گرامر کے پورشن کو پڑھنے سے پہلے میں دوبارہ سے ایک دفعہ آپ کو بتا دوں کہ کل ہم نے ٹی پی آئی میتھڈ دیکھا تھا، جس کو میں نے آپ کو بتایا تھا کہ کس طریقے سے ٹی پی آئی کا مطلب ہے ٹوٹل فزیکل انٹرکشن. یعنی سنیے، دیکھیے، میرے ساتھ دہرا لیجئے، سنیے، دیکھیے، سوچئے، بولیے، بتائیے، دل سے کیجئے اور مل کے کیجئے. ٹھیک ہے. یہ آپ ایک دفعہ اس کو ریپیٹ کر لیجئے. سنیے، دیکھیے، سوچئے، بولیے، بتائیے، دل سے کیجئے اور مل کے کیجئے. ٹھیک ہے. جب آپ اس طریقے سے قرآن کریم کو سمجھیں گے تو یقیناً آپ کے لیے قرآن کریم سمجھنا آسان ہو جائے گا. صرف لسننگ کے اوپر نہ بیٹھے کہ میں نے سن رہی ہوں یا سن رہا ہوں لیکچر، ایسا نہیں ہونا چاہیے، بلکہ آپ پوری فزیکل انٹریکشن کے ساتھ بیٹھیں تو آپ کو محسوس ہوگا کہ واقعی ہم نے کچھ سیکھا ہے اور چیزیں یاد ہوتی چلی جائیں گی. دیکھیں نئے الفاظ آج جو آپ نے سیکھنے ہیں. نمبر 1 اس میں حل ہے. حل کوشچن کے لیے پوچھا جاتا ہے عمومی طور پہ، تو آپ نے اس کو یاد رکھنا ہے. حل کا مطلب ہوتا ہے کیا. حل کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ کیا. من بھی ہم نے جو پڑھا تھا اس کا مطلب بھی کیا ہوتا ہے؟ کیا. ٹھیک ہے. تو جب جواب دیتے ہیں اس کا تو ہم کیا جواب دیتے ہیں؟ حل کا جواب. جیسے آپ سے کسی نے پوچھا تو آپ اس کا جواب نعم میں دیتے ہیں. نعم. نعم کا مطلب ہوتا ہے جی ہاں یا ہاں، جس کو ہم انگلش میں کہتے ہیں یس، اردو میں کہتے ہیں ہاں جی. کیا طریقے سے دونوں چیزیں آپ نے ذہن میں رکھنی ہے. ٹھیک ہے. اور ان الفاظ پہ جانے سے پہلے آپ الفاظ کی جو 3 قسمیں ہیں، کلمے کی جو 3 قسمیں ہیں، اس پہ ذرا غور کر لیجئے. which is very easy for us. اگر آپ غور کریں گے 3 ہی چیزیں ہوتی ہیں کہ جس سے کلام آپ کا بن پاتا ہے. اس میں یا تو اسم ہوتا ہے یا فعل ہوتا ہے یا حرف ہوتا ہے. کلمے کی 3 اقسام ہیں. یا اسم لفظ ہوگا یا فعل لفظ ہوگا یا حرف ہوگا. اسم کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ اسم اصل میں کسی جگہ یا پلیس یا کسی کا نام جو ہے وہ اسم کہلاتا ہے. یہ عمومی یہاں پہ جو ہے نا وہ آپ کو شارٹ فارم میں دی ہوئی ہے تعریف کی، آپ کے ذہن میں بیٹھ جائے. جیسے کسی کا نام ہے، کسی چیز کا نام ہے تو آپ اسے کہتے ہیں، جیسے کتاب ہے یا یہ موبائل کو موبائل ہم کہتے ہیں. ٹھیک ہے. مکہ کسی شہر کا نام ہے. کسی کی صفت ہے جیسے مسلم ہے، مومن ہے. کسی کا نام ہے جیسے میرا نام سعد ہے تو کسی کا نام خدیجہ، کسی کا نام مریم، کسی کا نام فلاں، کسی کا نام جو ہے نا اگر بوائز کے نام ہے تو کسی کا نام عبداللہ، عبد الرحمن. تو یہ سارے جو نام ہیں یہ اسم ہے.
جب بھی یہ نام آئیں گے یا پروناؤن آئیں گے یا کسی جگہ کا نام آئے گا، کسی چیز کا نام آئے گا، کسی شہر کا نام آئے گا اور کسی لفظ کے شروع میں، جیسے یہ دیکھیں یہاں پہ یہ الف لام لگا ہوا ہے، ٹھیک ہے، یہ الف لام کسی لفظ کے شروع میں آ جائے گا، یا دو زبر دو پیش دو زیر آ جائیں گی، یا کسی لفظ کے آخر میں واو نون اور یا نون یا الف تا آ جائے گا، تو ان تمام جو حروف ہوں گے یا کلمے ہوں گے ان کو ہم کیا کہتے ہیں؟ ہم کہیں گے کہ یہ لفظ اسم ہے، ٹھیک ہے۔ اب یہ دیکھیں یہ کتاب کسی چیز کا نام ہے، اب کتاب ایک چیز ہے، مکہ کسی جگہ کا نام ہے، مسلم کسی بندے کی صفت ہے، مومن کسی کی صفت ہے، ٹھیک ہے۔ تو یہ صفات ہیں یا نام ہے جگہ کے یا کسی پرسنالٹی کے، یا کسی کی الف لام آ جائے کسی کی شروع میں، جیسے آپ کہیں الکتاب، تو الکتاب بھی اسم ہوگا۔ تو یہ اسم کی ڈیفینیشن ہے سادہ سی جو آپ نے ذہن میں رکھنی ہے، ٹھیک ہے۔ فعل کی ایک ڈیفینیشن یہاں لکھی ہوئی ہے کہ جس سے کام کے ہونے یا کرنے کا پتہ چلے نا آپ کو، اس کو فعل کہتے ہیں۔ فعل میں اصل میں زمانہ پایا جاتا ہے، جیسے آپ کہتے ہیں فاتح اس نے کھولا، اب کوئی کام ہوا ہے نا، اس نے کھولا، یعملون اس نے عمل کیا، ٹھیک ہے، یفتحون اس نے فتح حاصل کی، ٹھیک ہے۔ اور اسی طریقے سے قرآن کریم میں بے شمار، جیسے آپ اردو میں اگر کہیں تو آپ کہیں گے وہ کھانا کھا رہا ہے، بیٹھ رہا ہے، اٹھ رہا ہے، چل رہا ہے، سو رہا ہے، ٹھیک ہے، لیکچر آپ لے رہے ہیں، لیکچر میں دے رہا ہوں، یہ کام ہے۔ اس طرح کی جب بات ہوگی تو یہ ایسے الفاظ جو ہیں جن کا یہ معنی ہوگا تو اس کو ہم یہ کہتے ہیں یہ فعل ہے، ٹھیک ہو گیا۔ اسی طریقے سے حرف جو ہوتا ہے وہ نہ اسم ہوتا ہے نہ فعل ہوتا ہے، وہ ان دونوں کو ملانے کے لیے عمومی طور پہ ملانے کے لیے یہ کوئی ایگزیکٹلی ڈیفینیشن نہیں ہے، یہ نارملی آسان فہم انداز میں سمجھانے کے غرض سے کہ آپ کو کچھ نہ کچھ اس کے ساتھ تھوڑا سا اٹیچمنٹ ہو جائے، تو عمومی طور پہ حروف جو ہیں وہ ملانے کے لیے اسم اور فعل کو استعمال ہوتے ہیں، جیسے با، لا، من، فی، ان، اس طرح کے الفاظ۔ جیسے آپ نے پڑھا نا بسم اللہ الرحمن الرحیم، اس میں آپ نے پڑھا بسم، تو با یہ ملانے کے لیے آیا، کیسے ملا ہے؟ بسمی کے ساتھ، اسم کے ساتھ ملا ہے۔ اب اسم جو لفظ ہے یہ جو ہے وہ اسم ہے، تو اب با جو ہے اس کے ساتھ ملا ہے تو ملانے کے لیے آیا، ٹھیک ہے۔ من کا آپ نے پڑھا اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، من آیا نا، من سے، من کا معنی کیا ہے؟ سے، تو وہاں پہ یوز ہو گیا۔ اس طریقے سے لام آپ نے یوز کیا، کہاں یوز کیا جی؟ الحمد للہ، للہ لفظ اللہ تھا اس کے ساتھ لام استعمال ہو گیا، للہ، تو گویا یہ لام بھی آپ نے استعمال کیا۔ دیکھیں اب ایک تو ہو گیا کلمے کی تین اقسام ہیں، اس کو آپ نے یاد کر لینا ہے، اسم، فعل، حرف۔ پھر ہے جی کہ عام اور خاص کے اعتبار سے، یعنی کوئی چیز ناکرہ ہے یا کوئی چیز معرفہ ہے، کوئی چیز پراپر ناؤن ہے یا کوئی چیز کامن ناؤن ہے۔ اس اعتبار سے اسم کی دو قسمیں، ایک ہے عام چیز، ایک ہے خاص چیز۔ عام چیز ہوتی ہے تو جیسے کہتے ہیں کتابن، اس کو کہیں گے ایک کتاب، اگر انگلش میں ترجمہ کریں گے تو کہیں گے a book، ٹھیک ہے، a book ایک کتاب، یعنی یہ جو ایک کتاب کی بات کی جا رہی ہے یہ کوئی بھی کتاب ہو سکتی ہے، اینیمل، ٹھیک ہے، کوئی ایک کتاب ہو سکتی ہے، کوئی اسپیسیفکلی کسی کتاب کی بات نہیں کی جا رہی، تو کہا جا رہا ہے کتابن ایک کتاب، ٹھیک ہے، a book۔ جب اس کو آپ نے عام سے خاص کرنا ہوتا ہے تو انگلش میں عام سے خاص کرنے کے لیے عمومی طور پہ دا لگا دیا جاتا ہے، THE، دا، ٹھیک ہے۔ اور عربک میں کسی چیز کو عام سے خاص کرنے کے لیے الف لام لگا دیا جاتا ہے، جیسے کتاب ہے تو اس کو کہیں گے الکتاب، ٹھیک ہے، کتاب عام کتاب، الکتاب خاص کتاب، a book عام کتاب، the book خاص کتاب۔ کبھی بھی ایسا نہیں ہو سکتا جیسے کتاب بن کے آخر میں دو پیش آ رہی ہیں، کبھی بھی ایسا نہیں ہو سکتا کہ الف لام شروع میں لگا دیا جائے تو تب بھی اینڈ میں دو پیشیں آ رہی ہیں، دو پیش نہیں ہو سکتی پھر ایک آئی الکتاب، ٹھیک ہے۔ تو اس لحاظ سے آپ اس چیز کا جو ہے نا فرق نوٹ آؤٹ کر لیں کہ کسی بھی لفظ کو عربی میں آپ نے عام سے خاص بنانا ہے تو کتابن سے آپ نے الف لام لگا کے الکتاب بنا دینا ہے، اور انگلش میں آ سے دا بنا دینا ہے۔ تو یہ کبھی بھی ایسا نہیں ہو سکتا کہ ایک چیز عام بھی ہو اور خاص بھی ہو، یعنی آپ نے الف لام لگایا، اور اگر آپ ایسا نہیں کر سکتے کہ آپ نے الف لام بھی لگا دیا اور اینڈ میں دو پیشیں بھی ڈال دی، نہیں، جس طریقے سے انگلش میں کبھی آپ اس طرح جملہ نہیں بنائیں گے دا ا بک، ٹھیک ہے، دا خاص یعنی عام کتاب، خاص عام کتاب، اس طرح سے جملہ بنائیں گے، یا تو کوئی خاص کتاب ہوگی یا پھر عام کتاب ہوگی، تو گویا آپ کیا کریں گے، دا بک کریں گے یا ا بک کریں گے۔ اسی طریقے سے عربی میں
किताबुन करेंगे या फिर अल किताबु करेंगे, समझ आ गई है? तो ये थोड़ा सा फर्क है, यानी इसमें आपने सिर्फ यही चीज ध्यान में रखनी है कि अरबी में आम से खास बनाने के लिए अलिफ लाम लगा दिया जाता है और एंड से दो पेशों की जगह सिर्फ एक पेश कर दी जाती है। ये तरीका है आम से खास बनाने का। अब आपने प्रैक्टिस करनी है। मुस्लिमुन, मेरे साथ आप कीजिए प्रैक्टिस, जहां पे भी आप बैठे हुए हैं मेरे साथ प्रैक्टिस कीजिए। मुस्लिमुन लफ्ज है, तो इसको आपने, ये आम लफ्ज है ना, तो मुस्लिमुन कोई मुसलमान, आम मुसलमान, हर मुसलमान के लिए मुस्लिमुन, इसको आपने खास बनाना है। तो क्या होगा, इसके शुरू में अलिफ लाम लगाएंगे, एंड से दो पेश हैं तो एक पेश लगा देंगे, तो कहेंगे अल मुस्लिमु। मुमिनुन, मेरे रिपीट कीजिए मेरे साथ ताकि आपको याद हो जाए। मुमिनुन से कैसे बनेगा, पढ़े, अल मुमिनु। सालिहुन कोई नेक आदमी, अस्सालिहु खास नेक आदमी। काफिरुन कोई भी काफिर मुराद है, अल काफिरु खास काफिर। मुशरिकुन मुशरिक, अल मुशरिकु खास मुशरिक। मुस्लिम का लफ्ज कुरान करीम में 42 टाइम आया है, मोमिन का लफ्ज कुरान करीम में 230 टाइम आया है, सालिहुन का लफ्ज कुरान करीम में 136 टाइम आया है, काफिरुन का लफ्ज 134 टाइम आया है, मुशरिकुन का लफ्ज कुरान करीम में 49 टाइम रिपीट हुआ है। तो गोया कुरान करीम के कितने ही अल्फाज आपने इन 4-5 अल्फाज को सीख के याद कर लिया। तो ये आप देखें कि कितने इंपॉर्टेंट वो वर्ड्स हैं जो आपके सामने रखे जा रहे हैं, कि इन अल्फाज के तर्जुमे को, इनकी बनावट को आप समझ लीजिए कि जब मुस्लिम आए और अल मुस्लिम आए तो इन दोनों में फर्क क्या हो सकता है और इनका माना क्या हो सकता है, मुस्लिम, मोमिन, साले, काफिर और मुशरिक। आखिरी हरकत को हम छोड़ देते हैं सादगी के लिए, यानी मुस्लिमुन से मुस्लिम कर देते हैं ना, यानी पढ़ने के लिए। मुस्लिम, मोमिन, सालेह, काफिर, मुशरिक, मुनाफिक, वक़फ़ जो करते हैं ना, अगर आपने कभी बचपन में कायदा पढ़ा हो तो आपने पढ़ा होगा कि जब हम वक़फ़ करते हैं तो साथ ही हम आखिरी हर्फ पे जो है ना वो जज़म लगा देते हैं। तो हम मुस्लिम, एक चीज ये पढ़ ली कि आम से खास कैसे करना है, ठीक है। एक और चीज आप पढ़ लें कि जमा कैसे बनाते हैं, यानी आपने मुस्लिम से जमा बनाने, तो कुरान करीम में आपको पता है कि जमा के लफ्ज भी इस्तेमाल किए गए, तो आपको पता होना चाहिए कि अमूमी तौर पे, मैं फिर एक वर्ड यूज कर रहा हूँ, इस पे आपने गौर करना है। अमूमी तौर पे क्या होता है, जमा बनाने के लिए आखिर में वाव नून या नून का इजाफा किया जाता है। जैसे मुस्लिम की अगर आपने जमा बनानी है, जैसे हमने कल पढ़ा था कि हुआ मुस्लिमुन, मैंने कहा था हुआ मुस्लिमुन, वो मुसलमान है, तो ये वो था कि इसमें जब मैं हुम कह रहा था तो मैं कह रहा था कि हुम मुस्लिमूना, वो सब मुसलमान है, ठीक है। अब यहाँ पे मुस्लिमूना में कह रहा था, तो ये जमा थी असल में मुस्लिमुन की। तो मुस्लिमुन से दो तरह की जमा आती है, कैसे, मुस्लिमूना या मुस्लिमीना, ठीक है। असल में यह है कि जब किसी लफ्ज के आखिर में दो पेशे हों तो उसकी जब जमा बनाते हैं तो वाव नून के साथ बनाते हैं, और जब उसके आखिर में जो है ना वो दो जबर या दो ज़ेरें हो तो उसकी जब जमा बनाते हैं तो उसको या नून के साथ बनाते हैं, ये समझने के लिए। तो अमूमी तौर पे आपके सामने या तो फिर मुस्लिमूना होगा या मुस्लिमीना होगा, तो फौरन से आपके माइंड में आ जाना चाहिए कि अगर कुरान करीम में ये वर्ड कहीं पे इस्तेमाल हुआ है तो भाई ये तो जमा है, किसकी, मुस्लिमून की। इससे आपने घबराना नहीं है, ठीक है। ये जमा बनाने का तरीका है कि किसी चीज का प्लूरल बनाने के लिए सिंगुलर से, तो वो इसी तरीके से अरबी में बनता है कि आप बाउनून लगा दें या जानून लगा दें। जिस तरीके से आपको पता है कि इंग्लिश में ई एस या एस का इजाफा करते हैं, तो यहाँ पे भी बाउनून या यानून का इजाफा करते हैं। इसको इस तरीके से आप माइंड में कंपैरिजन करके रख सकते हैं। जैसे मुस्लिमुन से मुस्लिमूना, मेरे साथ दोहराइए, मुस्लिमुन से क्या बनेगी जमा, मुस्लिमूना या मुस्लिमीना। मोमिनुन से कैसे बनेगी जमा, मुमिनूना मुमिनीना। इसको दोहराइए, मुमिनूना मुमिनीना, ठीक है। आगे चलते हैं, सालिहुन से जमा कैसे बनेगी, सालिहूना सालिहीना। काफिरुन से जमा कैसे बनेगी, आप रिपीट कीजिए अपने माइंड में कि खुद से कि आप क्या समझ जाइए वाउन या नून कैसे लगाते हैं, काफिरूना काफिरीना, ठीक है जी। मुशरिकुन से कैसे बनेगी, मुशरिकूना मुशरिकीना। मुनाफिकुन से कैसे बनेगी, मुनाफिकूना मुनाफिकीना, ठीक है जी। अब ये इकट्ठे सारा कुछ लिखा हुआ है कि मुस्लिमुन से, मोमिनुन से, सालिहुन से, काफिरुन से, मुशरिकुन से। एक दफा आप इसको रीड कर ले, फिर हम आगे चलते हैं। रीड कर ले, खुद इसको जरा पढ़े एक दफा।
رافیہ حبیب کہتی ہے کہ اسم اور فعل دونوں کی جمع کے لیے واو نون اور یا نون کا لگایا جاتا ہے. نہیں، یہ فی الحال آپ کو اسم کی بات سکھائی جا رہی ہے. ٹھیک ہے جی، اسم کی بات پہلے ہو رہی ہے. آگے چلتے ہیں. اسم کی جو ہے نا کچھ نشانیاں یہاں پہ لکھی ہوئی ہیں. یعنی آپ کو یہ بتایا ہوا ہے کہ اسم کو جانچنے کے لیے، پڑتال کرنے کے لیے، پتہ لگانے کے لیے، ڈیٹیکٹ کرنے کے لیے کہ کون سی چیز اسم ہے، اس کے لیے جیسے شروع میں نے آپ کو بتایا کہ اس کے شروع میں یا تو الف لام لگا ہوگا، یا اس کے اینڈ میں دو زبر دو زیر دو پیش ہوگی، یا اس کے آخر میں واو نون یا نون کا یا الف تا کا اضافہ ہوگا. تو یہاں پہ آپ دیکھیں کہ لفظ المسلموں کے شروع میں الف لام لگا ہوا ہے، مسلمون دو پیش لگا ہوا ہے. تو فوراً ہم کہیں گے کہ بھائی دو پیشیں ہمیشہ دو زبر دو زیر دو پیش آتی ہی اسم کے اوپر ہے. مسلمن، ٹھیک ہے، دو زبریں آ گئی، مسلمین دو زیریں آ گئی، مسلمون واو نون آ گیا، یا نون آ گیا اور الف تا آ گیا. تو یہ تمام کے تمام کیا ہے، یہ اسم کی نشانیاں ہیں. کچھ نشانی یہاں پہ ڈسکس کی ہوئی ہے. آپ کو جب یہ پتا لگ گیا کہ یہ اسم ہے تو فوراً سے آپ کے مائنڈ میں آئے گا کہ اسم جو ہے کس چیز کا نام ہے یا کس چیز کی صفت ہے. اس میں میں نے زمانہ داخل نہیں کرنا. یعنی عمومی طور پہ کیا ہوتا ہے، بعض لوگ جب قرآن کریم کا ترجمہ کرتے ہیں تو اسم میں زمانہ بھی داخل کر دیتے ہیں نا. جیسے کہتے ہیں کہ مسلم لفظ ہے تو کہے گا وہ مسلمان ہوا. تو بھائی وہ مسلمان ہوا، ہونا ایک کام ہے. تو اس کا ترجمہ کبھی ہونا، کرنا، بیٹھنا، اٹھنا، سونا، چلنا پھرنا نہیں ہوگا. ٹھیک ہے، یہ زمانے میں ترجمے کے ساتھ آتے ہیں. جب آپ اسم کا ترجمہ کرتے ہیں تو اس میں آپ کبھی بھی زمانہ نہیں لے کے آتے. اب ذرا آپ دیکھیے کہ جو ہم نے کل والی چیزیں پڑھی اور آج والی چیزیں پڑھی، اس کو ذرا آپس میں جوائنٹ کر کے دیکھتے ہیں کہ ہم کچھ سیکھ پائیں گے. جیسے ہم نے کل پڑھا ہوا مسلمون، اشارہ کیجئے میرے ساتھ. ہوا، اگر میرا اشارہ آپ کو نظر آ رہا ہے، ٹھیک ہے، اور یہاں سے اب شاید نظر آ رہا ہوگا. ہوا مسلمون، ٹھیک ہے، آپ نے فل اس طریقے سے ہاتھ کرنا ہے. ہوا مسلمون، وہ ایک مسلمان ہے. تو اب ہم مسلمون، وہ سب مسلمان ہیں. انت مسلمون، آپ مسلمان ہیں. انا مسلمون، میں مسلمان ہوں. انتم مسلمون، آپ سب مسلمان ہیں. نحن مسلمون، ہم سب مسلمان ہیں. اس طریقے سے آپ نے جو ہے نا اس کو اشاروں کے ذریعے یاد رکھنا ہے. تو تب جا کے آپ کے ذہن میں رہے گا کہ جو چیز ہم نے پڑھی ہے وہ ریپیٹڈلی آپ اس کو یوز کر رہے ہوں گے. ہوا مسلمون، ہم مسلمون، انت مسلم، انا مسلم، انتم مسلمون، انا مسلمون. اس کو ریپیٹ کیجئے میرے ساتھ. ہم، ہوا مسلم، ہم مسلمون، انت مسلم، انا مسلم، انتم مسلمون اور نحن مسلمون. اس طریقے سے آپ اسے ذہن میں رکھیے. ٹھیک ہے، تو پہلے کبھی عربی پڑھیے، کبھی ترجمہ کیجئے، کبھی اشارہ کر کے سوچئے کہ یہاں پہ اگر میں نے ایک انگلی کا اشارہ کیا تو کیا ہونا چاہیے. ایک ہونا چاہیے. ایک کے لیے کیا استعمال ہوتا ہے، ہوا. اور واحد استعمال کرنا تو مسلم. ٹھیک ہے، اور اگر آپ ایسے اشارہ ذہن میں کرتے ہیں تو فوراً سے ذہن میں آنا چاہیے کہ جمع ہے تو غائب ہے، تو جمع غائب کے لیے کون سا استعمال ہوگا، ہوم. تو ہوم کے ساتھ جمع کیا آئے گی، مسلم کی مسلمون. تو میں کہوں گا ہم مسلمون. اچھا، یہاں پہ اگر اشارہ ہے تو مطلب میرے سامنے کوئی شخص بیٹھا ہوا ہے تو اس کو میں کہوں گا یو یو یو. آپ کے لیے کیا استعمال ہوتا ہے، انت انت. ٹھیک ہے، انت ایک ہے، ایک کے لیے استعمال ہو رہا ہے. تو انت ایک کے لیے میں نے مسلم کہنا ہے، مسلمون نہیں کہنا. انت مسلم، مسلمون کہہ لو آپ اسے. تو اسی طریقے سے آپ نے جب اس طرح کا اشارہ کیا تو فوراً سے ذہن میں آنا چاہیے کہ آپ کا یہ اشارہ جمع کے لیے ہے اور جو سامنے موجود ہے ان سب کے لیے ہے. تو اس طریقے سے آپ یہاں پہ کون سا ورڈ یوز کریں گے، کون سی پروناؤن یوز کریں گے، ضمیر یوز کریں گے، تو فوراً سے آپ کے ذہن میں آ جائے گا کہ انتم، آپ سب. ٹھیک ہے، اس طریقے سے آپ اسے یاد کیجیے گا. نقطہ تعلیم آج کے سبق میں کیا ہے، حدیث مبارکہ ہے علم سیکھنے کے فضائل کے اوپر. ابو درداء رضی اللہ تعالی عنہ سے، ابو داؤد ترمذی میں موجود ہے. 1388 نمبر اس کی حدیث نمبر ہے. ابو درداء رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم يقول من سلك طريقا يبتغي فيه علما سهل الله له طريقا الى الجنه وان الملائكه لتضع اجنحتها لطالب العلم رضا بما يصنع وان العالم لا يستغفر له من في السماوات ومن في الارض حتى الحيتان في الماء وفضل العالم على العابد كفضل القمر على سائر الكواكب وإن العلماء ورثة الأنبياء وإن الأنبياء لم يؤرثوا دينارا ولا درهما وإنما ورثوا العلم فمن أخذه أخذ بحظ وافر. ابو درداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ وہ فرماتے ہیں کہ میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فرماتے ہوئے سنا، جو شخص علم کے راستے پر چلتا ہے اللہ تعالیٰ اس کے لیے جنت کا راستہ آسان کر دیتے ہیں، اور فرشتے طالب علم کے لیے اپنے پروں کو بچھا دیتے ہیں، اور عالم آدمی کے لیے جو کچھ بھی آسمان اور زمین کے اندر ہے بخشش مانگتے ہیں. یہاں تک کہ جو پانی کے اندر موجود مچھلیاں ہیں وہ بھی اس کے لیے اللہ تعالیٰ سے بخشش مانگتی ہیں.
اور فرمایا کہ عالم کی فضیلت عابد پر اسی طرح ہے جس طرح چاند کی فضیلت تمام ستاروں پر ہے، اور علماء انبیاء کے وارث ہیں، اور انبیاء نے میراث میں درہم اور دینار نہیں چھوڑے بلکہ علم چھوڑا ہے، جس نے اس علم کو لیا اس نے وافر حصہ جو ہے نا وہ انبیاء کی وراثت سے حاصل کر لیا۔ تو گویا قرآن کریم کو سیکھنا اور علم دین کا علم سیکھنا کتنا امپورٹنٹ ہے، کتنا اہم ہے، کتنا شان وقت حیثیت اور مقام اہمیت والا کام ہے، اس حدیث مبارکہ سے بڑے اچھے انداز سے واضح ہو جاتا ہے۔ سب سے بنیادی علم قرآن کریم ہے، آپ سب جانتے ہیں کہ باقی چیزیں ٹھیک ہے اسکلز میں آتی ہیں، نالج میں آتی ہیں، لیکن سب سے بنیاد بیس جو ہے وہ قرآن کریم ہے، جو کہ رحمان کریٹر خالق اللہ تعالیٰ کی جانب سے نازل کی گئی کتاب ہے۔ اسلامک اسٹڈی میں سب سے اہم چیز ہمارے پاس دیکھیں ڈاکٹر، انجینئر، مینیجر، بزنس مین سب ہیں مگر ٹھیک ہے، اپنی اپنی جگہ ان کا ایک کردار ہے معاشرے میں، انوائرمنٹ میں، لیکن سب سے بہترین اور نظام تعلیم کی جو ہے نا اگر اچھا قائم کرنا ہے تو اس کے لیے آپ کو قرآن کریم کا علم دینا بہت ضروری ہے، چونکہ قرآن کریم دنیا کی ہر فیلڈ کے متعلق بات چیت کرتا ہے اور بتاتا ہے، اس کے بارے میں ایسا سمجھیں کہ نالج دیتا ہے کہ آپ کو کس طریقے سے اس کے اوپر اپنا وقت صرف کرنا ہے اور کون سی چیز کی کتنی امپورٹنس ہے، اور وہ ہر لحاظ سے بات بتاتا ہے۔ کوئی بھی ریلیجن بھی ایسا نہیں ہے کہ جس کے پاس ہر نظام موجود ہو سوائے اسلام۔ اسلام کے پاس معیشت کا نظام موجود ہے، معاشی نظام موجود ہے، خاندانی نظام موجود ہے، سیاست کا نظام موجود ہے، ٹھیک ہے۔ اسلام کے پاس جو ہے وہ سمجھے کہ چھوٹے سے چھوٹے سیل سے لے کے بڑے سے بڑے سیل تک نظام موجود ہے، لیکن جس نظام کو ہم قائم نہیں کر پا رہے، یقیناً یہ ایک قرآن کی کم علمی کی وجہ سے اور قرآن کریم کے بنیادی علوم کو نہ حاصل کرنے کی ایک وجہ ہے اس میں۔ تو اس کو انشاءاللہ یہی ہمارا جو ہے وہ کوشش ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں قرآن کریم کو سیکھنے سمجھنے کی توفیق دے۔ دیکھیں قرآن پڑھنا انسان کو آتا ہو، ریڈنگ کرنا جانتا ہو، ٹھیک ہے، جس طریقے سے آپ کے سامنے کوئی بندہ فرینچ اخبار رکھ دے اور آپ کو کہے ہاں جی پڑھے، تو آپ دیکھتے ہی رہ جائیں اس کو، ہاں میرے پڑھنا آتا ہے، ٹھیک ہے، مجھے تو پڑھنا آتا ہے۔ بھائی آپ کو پڑھنا آتا ہے، آپ کو جب سمجھ ہی نہیں آ رہی تو کیا فائدہ؟ دیکھیے اس میں ثواب کی نفی نہیں ہے کہ آپ کو ثواب نہیں ملے گا قرآن کریم پڑھنے کا، وہ ایک الگ جگہ قرآن کریم پر حق ہے اس معاملے میں کہ اس کو پڑھنے کا بھی ثواب ہے، لیکن قرآن کا ہرگز یہ مقصد نہیں ہے کہ صرف اسے پڑھا جائے، بلکہ اصل اس کا مقصد یہ ہے کہ قرآن کریم میں دیکھیں قرآن کریم نے بار بار یہ بات کہی ہے کہ آپ علم حاصل کریں۔ اس نے آپ کو پتا ہے اقرا ایک جگہ پہ کہا ہے، باقی جگہوں پہ اس نے کہا ہے کہ آپ پڑھیے، ٹھیک ہے، آپ پڑھیے، تعلیم حاصل کیجیے، علم حاصل کیجیے، ریڈ آؤٹ کیجیے، ٹھیک ہے۔ قرآن کریم بہت سی جگہوں پہ آتا ہے کہ آپ قرآن کریم کو جو ہے نا وہ سیکھیے، سمجھیے، تدبر کیجیے، تفکر کیجیے، اس طرح کی چیزیں آتی ہیں۔ تو وہ آپ جب عمل کرنے کی لیے سے ایک چیز پڑھیں گے تو آپ کو سمجھ آئے گی کہ بھائی یہ قرآن کریم مجھ سے کہہ رہا ہے۔ آپ کو ایک چیز کا پتہ ہی نہیں ہے تو اس کا وہ فائدہ جو مقصد ہے اس کا وہ پورا نہیں ہوگا۔ تو سب سے بڑا مقصد قرآن کریم کا یہ ہے کہ اسے سمجھ کے پڑھا جائے، اور اسی چیز کو مد نظر رکھتے ہوئے یہ کوشش ہے آپ لوگوں کے لیے بھی کہ اللہ تعالیٰ ہمیں پڑھنے کی صحیح طریقے سے توفیق دے۔ دیکھیں ہم نے بچپن میں بھی قاری صاحب سے یقیناً پڑھا ہوگا، اب ناظرہ پڑھا ہوگا ثواب کمانے کے لیے کہ ہمیں صرف ثواب ملے گا۔ ثواب بہت ضروری چیز ہے، لیکن ہم یہ چاہ رہے ہیں کہ ثواب کو بھی ملٹیپلیکیشن ہو، کہ آپ کا عمل بھی اس قرآن کریم کے مطابق بن جائے۔ علم کے قافلے کا، علم کے اس قافلے کے ہر فرد کے لیے جو ہے نا وہ فرشتے اسی طریقے سے دعا کرتے ہیں جیسا کہ پیچھے بتائیں گے۔ دیکھیں سب سے پہلے پھر وہی بات ہے کہ پلان بنائیے، مائنڈ کو آپ آمادہ کیجیے، اپنے ذہن کو بنائیے کہ میں نے یہ کام کرنا ہے، میں نے قرآن کریم سیکھنا ہے۔ اگر آپ پلان نہیں بناتے مائنڈ میں اور آپ ذہن میں سوچتے نہیں ہیں اور آپ اس کو کرنے کی آمادگی نہیں رکھتے تو یہ ناکامی کا پلان ہے۔ جس طریقے سے میں نے آپ کو کل بھوک کی مثال دی، شیطان تو یقیناً جو ہے وہ انگاروں پر لوٹ رہا ہے اور وہ ہزار جتن کرے گا کہ آپ کو مصروفیت کا بہانہ بنائے، کبھی کہے کہ آپ تو اس چیز میں مصروف ہے، کبھی کہے تو آپ تو بچوں میں مصروف ہے، کبھی کہے آپ تو کمائی میں مصروف ہے، کبھی کہے آپ تو ٹائم ہی نہیں ہوتا۔ تو آپ یقیناً ان تمام چیزوں کے ساتھ جو ہے نا وہ گویا آپ ان سے جنگ کر رہے ہوں گے اور اس قیمتی وقت کو اس کام کے لیے صرف کر رہے ہوں گے۔ تو اس کلاس کو آپ ہمیشہ ان تمام چیزوں کو سائڈ پہ رکھتے ہوئے اس کلاس کو مسلسل جاری رکھیں تاکہ صحیح معنوں پہ ہم قرآن کریم کو تھوڑا وقت دے پائیں۔ جب وقت دیں گے تو یقیناً قرآن کریم سمجھ بھی آنے لگ جائے گا۔ آج دیکھیے الحمدللہ ہم نے سبق نمبر 2 تک اختتام تک ہم نے صرف پہلے اور دوسرے دونوں کے اسباق کو ملا کے 27 ورڈز کو سیکھا ہے، اور یہ 27 الفاظ قرآن کریم میں 8638 مرتبہ ریپیٹ ہوئے ہیں۔
وہ آپ یہ دیکھیں کہ یہ ہماری انرجی قرآن کریم کی اتنی ہو چکی ہے صرف 2 لیسن میں کہ ہم قرآن کریم کے 78,000 الفاظ میں سے 8,638 الفاظ جو ہے وہ آج دوسرے لیسن میں سیکھ چکے ہیں. یقیناً یہ اللہ تعالیٰ کی جانب سے. اللہ تعالیٰ سے دعا کیجیے کہ وہ ہمیں قرآن کریم کو پڑھنے، سمجھنے، اس کو پر غور کرنے، اس کو یاد کرنے، اس پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، دوسرے لوگوں تک بھی پھیلانے کی توفیق دے. سبحان اللہ و بحمدہ، سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک. آپ میں سے اگر کسی کا کوئی کویسچن ہے تو آپ لوگ اپنا ہینڈ ریز کر سکتے ہیں. میں جس کسی سے پھر نام لوں تو آپ لوگ پوچھ سکتے ہیں. جی روبینہ بیگم، آپ کا کوئی کویسچن ہے تو آپ مائک آن کر کے پوچھ سکتے ہیں آج کے لیسن سے یا سیشن سے ریلیٹڈ. سنبل اختر کا اگر کوئی کویسچن ہے تو آپ پوچھ سکتے ہیں. قیصر پروین کا اگر کوئی کویسچن ہے، یا آپ لوگ کائنڈلی کوشش کیا کریں اگر آپ کو کوئی کویسچن نہیں ہے تو کم از کم اپنا ہینڈ تو آپ آف کر دیں. مجھے سمجھ تو آئے کہ کون لوگ ہیں جن کی کویسچن ہے. قیصر پروین، آپ کا کوئی کویسچن ہے؟ کلثوم عارف، آپ کا کوئی کویسچن ہے؟ زیبا عرفان، آپ کا کوئی کویسچن ہے؟ خورشید بانو، آپ کا کوئی کویسچن ہے تو آپ پوچھ سکتے ہیں. صوبیہ انس، کوئی کویسچن ہے تو آپ پوچھ سکتے ہیں. بھائی آپ لوگوں کا اگر کوئی کویسچن نہیں ہے تو آپ اپنا ہینڈ تو کم از کم آف کر دیں. میں 5 6 7 8 لوگوں کا نام لیے ہیں، کسی ایک نے بھی اپنا مائک آن کر کے کوئی کویسچن نہیں ہے. اس طرح تو میں سمجھوں گا کہ آپ کی کوئی کویسچن نہیں ہے، میں آف کر دوں گا لیکچر. جی خورشید بانو. زیبا عرفان، کوئی کویسچن؟ مونا سلمان، کسی کا بھی کوئی کویسچن ہے مائک آن کر دیں بھائی اور کویسچن پوچھ سکتے ہیں. کسی کا بھی کوئی کویسچن ہے مائک آن کر کے کویسچن پوچھ سکتے ہیں. آئی تھنک کوئی کویسچن نہیں ہے آپ لوگوں کا، تو ہم دعا پڑھ لیتے ہیں. السلام علیکم سر. سر یہ پوچھنا یہ تھا کہ ماشاء اللہ بہت سی کلاسز چل رہی ہیں، سیکنڈ کلاس سے آج بہت کچھ سیکھنے کو ملا. کوشچن یہ تھا کہ یہ جو ٹائمنگ آپ کے 11 to 12 یہ کوئی اور ٹائمنگ بھی ہے سیشن چل رہا ہے آپ کا یا یہی ٹائمنگ ہے اس کے نا؟ فیمیل کے لیے یہی ٹائمنگ رکھی ہے، تھوڑا سا چیزوں کو مینج کرتے ہوئے. عمومی تو ہمارا اصل میں ٹارگیٹ زیادہ ہاؤس وائف جو ہے ان کے لیے کہ جو گھر میں ہوتی ہیں ان کے اس وقت جو ٹارگیٹ ہے. اوکے جزاک اللہ سر. آواز آ رہی ہے آپ کو؟ جی آ رہی ہے زیبا خان. سر یہ مجھے معلوم کرنا تھا کہ یہ جو آپ نے جمع بنانے کے لیے بتایا کہ اسم کی جمع کے لیے واو نون اور یا نون لگا دیا جاتا ہے، تو واو نون مذکر کے لیے اور یا نون مونس کے لیے ہوگا؟ نہیں ایسا نہیں ہے، ایسا نہیں ہے. واو نون یا نون مذکر مؤنث کی بات نہیں ہے اس میں واو نون اور یا نون کی بات جو ہے نا ویسے نارملی ہے عمومی طور پہ. دیکھو یہ قاعدہ آپ کو بتا رہا ہوں، یہ عمومی قاعدہ ہے کہ یہ ایگزیکٹلی ہر جو ہے نا وہ لفظ کے لیے استعمال ہوگا. ٹھیک ہے سر مطلب بعض اوقات واو نون بھی لگ سکتا ہے اور یا نون بھی لگ سکتا ہے ان اسم کے ساتھ. جی میں نے وہ بتایا کہ واو نون تب لگتا ہے کہ جب حالت رفیع ہو. اب سمجھ نہیں آئیں گی حالت رفیع کی، اس میں یہ کہ جب پیش ہو نا، جیسے مسلمون پیش ہے، دو پیشے ہیں، تو اس وقت ہم لگا اس کی جمع بنا. اگر اس کی جمع ہم نے بنانی تو ہم مسلمون بنائیں گے. اگر کسی جگہ پہ مسلمان یا مسلمین لفظ آ رہا ہے تو پھر اس کی جمع مسلمین بنائیں گے.
اور مؤنث کے لیے عمومی طور پہ الف تا لگتا ہے. جیسے مسلم سے اگر مؤنث بنانی ہے مسلمہ سے بنے گی نا, تا لگے گی بولتا مسلمہ, تو اس سے اگر مؤنث بنانی تو ہم مسلمات الف تا لگا دیتے ہیں. تو وہ الف تا والا بھی درمیان میں آیا تھا کہ جس کے آخر میں الف تا آئے گا وہ بھی اسم کہلائے گا. ٹھیک ہے, ٹھیک ہے سر, ٹھیک ہے. اور یہ جیسے 2 زبر ہیں اور یا 2 زیر ہیں اور 2 پیش ہیں, یہ آخر میں ہی کاؤنٹ ہوں گے نا, کسی لفظ کے آخر میں آئے یہ بات کریں گے. 2 لفظ 2 زبر 2 زیر 2 پیش آخر میں ہی کاؤنٹ ہوتے ہیں. اور عمومی طور پہ عبارت جو ہے سمجھنے کے لیے عربی میں یہی قاعدہ ہے کہ اس کے آخر کو دیکھا جاتا ہے, اس کے آخر کی حالت کیا ہے, زبر ہے, زیر ہے, پیش ہے. بہت مہربانی سر, جزاک اللہ خیر. کسی اور کو کوئی کوشچن ہے جی, مائک آن کر کے پوچھ سکتے ہیں, پھر ہم سیشن اینڈ کرتے ہیں. السلام علیکم. ہماری جو کلاسز ہوں گی وہ 3 دن نہیں ہوں گی, تو یہی چیز ہم ریپیٹ کرتے رہیں, یاد کرتے رہیں, اور پھر انشاءاللہ یا فردر کچھ اور بھی ہے؟ جی سنبل اختر, بالکل اسی طریقے سے ہے کہ وقت دینے کا ایک مقصد تو یہ ہے کہ گھریلو ذمہ داریوں کو آپ پراپرلی مینیج کر سکیں. دوسرا وقت دینے کا مقصد بھی یہی ہے کہ جو آپ نے پڑھا ہے اسے ریپیٹڈلی آپ جو ہے نا خود فوکس کرتے رہیں, دیکھتے رہیں, اور جو آپ کے ساتھ آس پاس دوست, کلیگ, سسٹرز, خاوند, بہن بھائی, بچے, کوئی بھی جن کو آپ سمجھتے ہو کہ ان کو میں سمجھا پاؤں گی کہ میں نے کیا پڑھا ہے, تو آپ لازمی طور پہ انہیں بتائیں. اس سے فائدہ یہ ہوگا کہ آپ کے نالج میں پختگی آ جائے گی کہ آپ نے جو سیکھا ہے آپ کو یاد رہے گا. تو جیسے جیسے آپ نیکسٹ جاتے رہیں گے تو آپ کو یہ چیزیں یاد ہوتی رہیں گی. آج کا جو لیسن ہے وہ اس کی جو پی ڈی ایف فائل ہے وہ میں آپ کو شیئر بھی کر دوں گا. آپ دونوں کو فائلوں کو سیو کر لیجیے گا, اسے دیکھتے رہیے گا. اٹینڈنس لسٹ پہ آپ کو شیئر ہو جائے گی. 3rd نمبر پہ آپ کا جو لیکچر ہے وہ انشاءاللہ اپلوڈ ہوگا, تو میں آپ کو اس کا لنک بھی شیئر کر دوں گا. اپلوڈنگ پہ تھوڑا ٹائم لگتا ہے, ظاہری بات ہے, اس پہ امپورٹ کرنا پڑتا ہے پہلے سافٹ ویئر سے, تو وہ انشاءاللہ میں کر دوں گا. جزاک اللہ. جی تھینک یو. جی شعیب نعمان. السلام علیکم سر. وعلیکم السلام. سر پہلے تو میں اپریشیٹ کرنا چاہوں گی کہ آپ کی ٹیکنیکس بہت زبردست ہیں اور بہت اچھے سے کلیئر ہو رہا ہے, ورنہ عربی اکثر یہ ہوتا ہے بہت مشکل ہوتی ہے سمجھنا. اچھا تو سر دوسری چیز میں یہ پوچھنا چاہوں گی کہ جو آپ نے بتایا کہ ہم کسی بھی الفاظ سے پہلے جب الف لام لگا دیتے ہیں تو وہ پراپر ہو جاتا ہے. تو جیسے ہم نے الحمد کا لفظ جو پڑھا ہے, تو الحمد جو ہے کیا وہ صرف اللہ تعالیٰ کے لیے پراپر ہے؟ نہیں دیکھیں, الف لام کی کئی ایک قسمیں ہیں. ٹھیک ہے, الف لام کی کئی ایک قسمیں ہیں, ٹائپس آف الف لام. ٹھیک ہے, تو وہاں پہ جو الف لام لگا ہے وہ اس پراپر اور کامن کے لیے نہیں لگا ہوا. میں نے اسم کی میں نے بات کی ہے کہ جو میں قواعد آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں کہ یہ ہر جگہ پہ فٹ ان نہیں ہوں گے. ٹھیک, یہ عمومی طور پہ ایسا ہوگا, عمومی طور پہ. ٹھیک ہے, تھوڑا سا دیکھنا پڑے گا. وہاں پہ جو الف لام لگا ہے وہ لگا ہے کہ سمجھے کہ جس کو کہتے ہیں نا ایک کل کے لیے لگا ہے. یعنی حمد اگر تعریف کو کہتے ہیں تو ایک کامن تعریف ہو سکتی ہے. الحمد اگر آپ اس پوائنٹ آف ویو سوچتے ہیں تو آپ کہیں گے اسپیسیفکلی ساری تعریفات جو ہیں وہ اللہ تعالیٰ کے لیے ہیں. وہ چونکہ اس کا جو سیاق اور سباق ہے نا, سیاق اس چیز کا بھی خیال کیا جاتا ہے کہ آگے کیا آ رہا ہے. آگے آپ دیکھیں لفظ آ رہا ہے للہ. للہ سے کیا سمجھ آئی آپ کو؟ لام کا مطلب ہوتا ہے ہی, یعنی للہ, اللہ ہی کے لیے ہے. تو اگر ہم کہتے ہیں صرف خاص تعریف اللہ ہی کے لیے ہے, نہیں ایسا نہیں ہوگا. یعنی تمام تعریفیں وہاں تمام کے معنی میں آتے ہیں, کل کے لیے نا. جی تو وہ ذات اصل میں ایسی ہے کہ اس میں وہ ایک فائدہ ہے, میں آپ کو پھر کبھی بتاؤں گا اس میں انشاءاللہ. جی سر. جی سر, ویسے ایسا آپ انشاءاللہ سیکھ جائیں گے. جی شاہ رخ کوئی کوشچن ہے آپ کا؟ السلام علیکم سر. جی وعلیکم السلام. سر میں یہ پوچھنا چاہ رہی تھی کہ آپ جو بھی کچھ پڑھا رہے ہیں ہمیں, تو وہ رائٹ ڈاؤن کریں ہم رجسٹر پہ یا پھر وربلی ہی سے پڑھیں؟ ویل اینڈ گڈ ہے. دیکھیں آپ رائٹ آؤٹ کریں گے یہ آپ کے لیے بہتر ہے. ٹھیک ہے, ہر انسان جو ہے وہ اپنی زبان جو ہے نا, وہ جو لکھی ہوئی زبان ہے نا, اسے زیادہ اچھے طریقے سے جانتا ہے, اور اس کو پتا ہے کہ مجھے کون سی چیز نہیں پتا. مجھے نہیں پتا کہ آپ کو کون سی چیز پتا ہے اور کون سی چیز نہیں پتا, لیکن آپ کو سننے کے بعد پتا ہوگا کہ مجھے کون سی چیز پتا تھی اور کون سی مجھے نہیں پتا لگی ہے, نہیں کلیئر ہوئی ہے جو چاہیے. اب جو چیز میری سلائیڈز میں, ہماری سلائیڈز میں کوئی 60-70 پیجز پہ ہے نا, آپ ممکن ہے ایک پیج کے اوپر لکھ لو ان تمام اہم نکات کو جو صرف آپ کو نہیں پتا تھے. آپ نے وہ نوٹ آؤٹ کر لی, جب آپ نے انہیں یاد کیا اور سلائیڈ کی دفعہ ریڈ کیا تو آپ کو ٹوٹل سبق یاد ہو جائے گا. اس کو لکھنا بہت ضروری ہے. میں تو جب میں خود پڑھتا ہوں کسی چیز کو تو میں اپنے ساتھ کاپی پینسل رکھتا ہوں اور میں اسے نوٹ آؤٹ کرتا ہوں چیزوں کو کہ بھائی مجھے کیا سیکھنے کو ملا ہے.
तो मैं उसे नोट जी करता सर, इसलिए मैंने पूछा कि पूरा नोट प्रॉपर बनाया जाए कि नहीं. थैंक यू सर, जज़ाकल्लाह खैर. जी थैंक यू जी. किसी और को कोई क्वेश्चन है जी? आप हैंड ऑफ कर लिया करें जब आपका क्वेश्चन खत्म हो जाए. जी मूना सलमान, एनी क्वेश्चन? उमा नदीम, क्वेश्चन है आपका? जी अस्सलाम वालेकुम सर. और मैं ये पूछना चाह रही थी, जैसे अभी इन्होंने कहा कि उसको नोट डाउन कर लेना चाहिए, लेकिन ये आप जो मतलब बताएंगे तो वो जल्दी जल्दी इतना होगा कि हम लिखने में हमें जो है वो लिख नहीं पाएंगे इतनी जल्दी. जी मैं सब कुछ लिखने का कह नहीं रहा, असल में चीज होती है हिंट लिखना. ठीक है, जी हिंट लिखना होता है कि आपको कौन सी चीज नई टेक्निक लगी है, आप उससे नोट आउट कर लेते हैं तो आपके ज़हन में होता है कि अच्छा ये चीज अगर आपको याद आ जाती है वहाँ हिंट लिखने के बाद वेल एंड गुड है. अगर नहीं याद आती तो आप दोबारा स्लाइड पे जाते हैं, वहां से जाके ओपन करते हैं, देखते हैं अच्छा ये चीज, तो आपको कम से कम ये पता लग जाता है कि आपके लिए इस पूरी स्लाइड में नई चीज क्या है. और आपको चीजें होती हैं जो स्लाइड में नहीं होती लेकिन मैं बोल जाता हूँ. ठीक है, तो वो भी ऐसा भी हो जाता है. ठीक है, मेरे ज़हन में उस वक्त फिर बदी आ रही है तो मैं अब डिस्कस कर देता हूँ, तो वो चीज भी आप नोट आउट कर लेंगे. तुम्हारा लिखने का फायदा अपनी जगह पर है. ये अगर आपकी स्पीड थोड़ी कम है तो वो स्पीड के ऊपर आपको थोड़ी फोकस करना चाहिए. फिर भी हम तो लिख लेते हैं भाई. नहीं ठीक है, मतलब लिख भी सकते, लेकिन ये कि ऐसे अगर जैसे अगर हमारे पास ये कहीं मतलब लिखा हुआ तो वो ज्यादा आसान है कि भाई हम जो है वो उसी को उतार ले जल्दी से ना, नोट डाउन कर ले. जी अगर वो आपको स्लाइड शेयर हो जाएंगी, आप उसमें कर लीजिएगा जिस तरीके से करना. आपको कल लेक्चर शेयर नहीं हुआ आपको? जी हुआ है, लेकिन जो वीडियो है ना वो अभी मतलब शायद आई नहीं है अभी. वीडियो आ आप जाएगी, लोग वीडियो आ जी जाएगी. कल की वीडियो थोड़ी सी ना अनबैलेंस हो गई थी, काम सही नहीं हुआ था. जी जी एक लेक्चर होता है मेल के लिए, इसी जो लेक्चर आपको हुआ है वो मेल के जी. लिए जो लेक्चर हुआ है वो मैं अपलोड करूंगा तो आपको मैं लिंक दे दूंगा. अच्छा, तो ये हो सकता है कि जैसे जो मेल के लिए जो हो रहा है हम भी उसी वक्त मतलब जो हमें सुबह हम समझ ना पाए हो वो हम मेल के वक्त जो है हम समझ लें, ऐसा हो सकता है? नहीं, हम ना इंटरमिक्स नहीं करना चाह रहे हैं, मामलात को सेग्रीगेट ही रखना चाह रहे हैं. बस उसी में थोड़ा सा बात है थोड़ा. अच्छा अच्छा, तो मतलब उनके लिए मेल के लिए अलग होगा, फीमेल के लिए अलग होगा, ऐसा होगा? जी जी ऐसे ही किया हुआ है, इसीलिए आपके जो व्हाट्सएप ग्रुप हैं उन्हें भी अलग अलग बनाया गया है ताकि आप देखें. फीमेल्स जो है उनके बहुत से क्वेश्चन ऐसे होते हैं जो सिर्फ वो टीचर के सामने पूछ लेती हैं, लेकिन जब मेल मौजूद होते हैं तो वो नहीं पूछ पाती, तो वो क्वेश्चन ही नहीं करती ना. इसी अच्छा तरीके अच्छा से अच्छा, मेल्स के बहुत से क्वेश्चन ऐसे होते हैं जो फीमेल्स के सामने वो पूछते ही नहीं है. तो ठीक हमारा है. मकसद भी यही है कि आप ओपनली बात करें जो आपके माइंड में आती है. तो फर्द वाहिद से इतना फर्क नहीं पड़ता, लेकिन एक पूरा एनवायरनमेंट जब बन जाता है तो उससे फर्क पड़ जाता है. जी ठीक है जी, जज़ाकल्लाह, बहुत बहुत शुक्रिया. जी बहुत शुक्रिया, जज़ाकल्लाह खैर. मेरे ख्याल से आप लोगों के क्वेश्चन कंप्लीट हो चुके हैं. अगर नहीं है किसी को क्वेश्चन तो हम दोबारा एक दफा दुआ पढ़ लेते हैं. सुब्हानकल्लाहुम्मा व बिहम्दिका नशहदु अल्ला इलाहा इल्ला अंता नस्तगफिरुका व नतूबु इलैक. अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू. फी अमानिल्लाह.